محبت، عزت اور ایک ایسا راز جس نے عورت کو برسوں خوف میں رکھا، لیکن جب سچ سامنے آیا تو ایک شوہر نے ایسا قدم اٹھایا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہسپتال کے سفید کمرے میں بیٹھی ہیرا مسلسل رو رہی تھی، جبکہ بستر پر لیٹے اس کے شوہر فہد کے ہاتھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ فہد نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ سن کر ہیرا کی آنکھوں سے آنسوں کی ایک نئی لہر بہہ نکلی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے الفاظ پیچھے برسوں کی تکلیف، خوف اور قربانی چھپی ہوئی تھی۔ فیصل آباد کے ایک مسافاتی علاقے میں واقع ایک چھوٹے سے گھر میں میری زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ میں صرف 5 سال کی تھی جب میرے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی وفات کے بعد گھر پر جیسے خاموشی چھا گئی تھی۔ رشتہ داروں نے میری والدہ رخسانہ بیگم کو بار بار سمجھایا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، ابھی عمر ہی کیا ہے، لیکن انہوں نے ہر بار ایک ہی جواب دیا، میری بیٹی میری ذمہ داری ہے، میں اسے چھوڑ کر اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ اس دن کے بعد میری ماں نے اپنی ہر خوشی میرے نام کر دی۔ وہ دن بھر سلائی کرتی، رات کو کڑھائی کرتی اور کبھی کبھی پڑوس کی خواتین کے کپڑے استری کر کے بھی کچھ پیسے کما لیتی۔ میں نے اپنی ماں کے ہاتھوں پر سوئیوں کے نشانات دیکھے تھے، ان کی تھکی ہوئی آنکھیں دیکھی تھیں اور وہ راتیں دیکھی تھیں جب وہ میرے سو جانے کے بعد خاموشی سے آنسو پونچھ لیا کرتی تھیں۔ شاید اس لیے میں نے بہت چھوٹی عمر میں سمجھ لیا تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنی ماں کو سکون دینا ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے میٹرک کیا تو گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی، پھر کالج، بعد ازاں یونیورسٹی پہنچ گئی۔ یونیورسٹی میرے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ وہاں میری ملاقات احد سے ہوئی۔ وہ ذہین، خوش اخلاق اور سب کی مدد کرنے والا لڑکا تھا۔ ابتدا میں ہماری صرف پڑھائی کے حوالے سے بات ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ دوستی اور اس کے بعد دل کی وابستگی پیدا ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں نے مجھے کن اصولوں کے ساتھ پالا ہے، اس لیے میں نے ہمیشہ ایک حد قائم رکھی۔ احد نے کئی بار کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں دل ہی دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی، مگر قسمت شاید کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ جب احد نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے نزدیک میرا غریب پس منظر ایک ناقابل قبول حقیقت تھی۔ چند ماہ کی کوششوں کے بعد احد نے ہمت ہار دی اور ہماری راہیں جدا ہو گئی۔ اس دن میں بہت روئی، لیکن اپنی ماں کے سامنے مسکرا کر رہی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری وجہ سے پریشان ہو۔ یونیورسٹی مکمل ہونے کے کچھ عرصے بعد میری شادی فہد سے ہو گئی۔ فہد ایک نرم دل اور سمجھدار انسان تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ وہ میری ماں کی بھی بہت عزت کرتا تھا۔ شادی کے بعد زندگی سکون سے گزرنے لگی اور میں نے سوچا کہ ماضی اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ چند ماہ بعد احد نے دوبارہ رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ صرف حال احوال پوچھتا رہا، پھر پرانی باتیں یاد دلانے لگا، اور جب میں نے اسے نظر انداز کرنا شروع کیا تو اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ بار بار فون کرتا، پیغامات بھیجتا اور کہتا کہ اگر میں نے اس سے بات نہ کی تو وہ میرے شوہر اور سسرال والوں کو سب کچھ بتا دے گا۔ میں ہر بار اسے سمجھاتی کہ اب میری شادی ہو چکی ہے، لیکن وہ باز نہ آتا۔ مجھے اپنی ذات کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی اپنی ماں کی عزت کی تھی۔ میں جانتی تھی اگر کوئی غلط بات پھیلی تو لوگ میری ماں کی تربیت پر سوال اٹھائیں گے۔ یہی سوچ سوچ کر میں راتوں کو جاگتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے جلدی میں اپنا موبائل گھر پر بھول گئی۔ اسی دوران احد کی کالیں آئیں۔ فہد گھر پر موجود تھا۔ اس نے مسلسل ایک ہی نمبر سے کال آتے دیکھی تو فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے احد نے مجھے سمجھ کر دھمکی آمیز لہجے میں بات شروع کر دی۔ فہد خاموشی سے سنتا رہا۔ شام کو جب میں گھر واپس آئی تو فہد غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور آہستہ سے پوچھا، ہیرا مجھے سچ بتاؤ، احد کون ہے؟ یہ سوال سنتے ہی میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں رونے لگی اور میں نے یونیورسٹی کے زمانے سے لے کر آج تک کی پوری حقیقت اسے بتا دی۔ میں نے اسے بتایا کہ احد کبھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے خاندان نے انکار کر دیا تھا اور اب وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے اپنی نہیں اپنی ماں کی فکر ہے۔ اگر کوئی بات بنی تو لوگ ان کی تربیت پر شک کریں گے۔ فہد نے میری بات خاموشی سے سنی اور پھر صرف ایک جملہ کہا، مجھے تم پر یقین ہے۔ یہ سن کر میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا، لیکن میں جانتی تھی کہ مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلے چند ہفتوں میں فہد نے خاموشی سے احد کی تمام کالز اور پیغامات محفوظ کرنا شروع کر دیے۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ پوری صورتحال کو سمجھ رہا تھا۔ دوسری طرف احد کا رویہ دن
دن بہ دن زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے ہمارے گھر کے قریب آ کر شور مچانے کی کوشش کی، لیکن محلے والوں کے جمع ہونے پر وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد فہد نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش رہنا مناسب نہیں۔ اس نے چند قابل اعتماد لوگوں کو اعتماد میں لیا اور احد کی ہر حرکت کا ریکارڈ جمع کیا۔ چند ہفتوں بعد ایک موقع آیا جب احد نے خود اپنی زبان سے کئی ایسی باتیں تسلیم کر لیں جو اس کے خلاف ثبوت بن گئیں۔ آخرکار خاندان کے بزرگوں اور مقامی معززین کی موجودگی میں اس کا سامنا کروایا گیا۔ جب اس کے سامنے تمام ثبوت رکھے گئے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ شخص جو مہینوں سے ہمیں خوف زدہ کر رہا تھا، آج خود خاموش کھڑا تھا۔ اس کے گھر والوں نے بھی اس کی حرکتوں پر شرمندگی کا اظہار کیا۔ اس دن کے بعد احد ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ گھر واپس آ کر میں نے اپنی ماں کے پاس گئی اور ان کا ہاتھ تھام لیے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا، امی، آپ نے ساری زندگی میری خاطر قربانیاں دیں اور آج اللہ نے مجھے ایسا شوہر دیا ہے جس نے آپ کے مان کی حفاظت کی۔ رخسانہ بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ شام کو جب فہد گھر آیا تو اس نے مسکرا کر کہا، اب سب ختم ہو گیا ہے۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ اصل محبت وہ نہیں جو صرف وعدے کرے، بلکہ وہ ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ خوف کے طویل سفر کے بعد ہماری زندگی میں آخرکار سکون لوٹ آیا تھا۔